بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بابو ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يأكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحدة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتا پہنے۔ تو دیکھیے ایک اور ادب جوتا پہننے کے حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ جوتا پہننا چونکہ ایک تکریم ہے، ایک عزت والا کام ہے کہ اس سے بندے کے پاؤں بھی محفوظ رہتے ہیں اور پاؤں کو زینت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر ذی شان کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، اور اس کے کئی مقامات پر آپ نے تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ تو ان میں سے ایک ادب یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو اسے چاہیے کہ سیدھی جانب سے ابتدا کرے، پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر اس کے بعد الٹا جوتا پہنے، اور جب جوتے اتارنے ہوں تو چونکہ جس کے ذریعے پاؤں کو زینت اور حفاظت حاصل تھی اب اس کو چھوڑا جا رہا ہے تو پھر پہلے الٹا جوتا اتارنا چاہیے اور پھر سیدھا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک تطبیق یہاں پر ارشاد فرمائی ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہونا یہ سیدھے قدم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جوتا اتارنا اس کا ادب یہ ہے کہ پہلے الٹا اتارے۔ تو اب دونوں پر عمل کیسے کیا جائے کہ اگر جوتا الٹا پہلے اتارتا ہے تو پاؤں کیسے اندر داخل کرے مسجد میں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ الٹا جوتا اتار کر پاؤں اس کے اوپر رکھ لو اور پھر اس کے بعد سیدھا جوتا اتارے اور بندہ سیدھے قدم سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اس طرح دونوں سنتوں پر عمل بھی ہو جائے گا اور دونوں کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگلی حدیث دیکھیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك تحويل وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل وآخرهما تنزع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، یبدأ شروع کرنا، ابتدا کرنا، الیمینی دائیں طرف سے، دائیں جانب سے، یعنی کہ جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دائیں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، الشمالی بایاں ہاتھ، بائیں جانب، یہ یمین کا مقابل لفظ ہے، یعنی کہ جب نکالے تو بائیں سے پہلے نکالے، دایاں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جب نکالے تو بائیں سے پہلے نکالے۔ پھر آگے فرمایا فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، پس دایاں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم ہونا چاہیے، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، اور نکالنے میں مؤخر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جوتا پاؤں کے لیے زینت ہے، اس لیے دیر تک پاؤں میں رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ہر وہ چیز جس کا پہننا زینت ہو اور اس کے پہننے میں دائیں کو مقدم کرے اور نکالنے میں بائیں کو، جیسے کہ کرتا، پجامہ اور جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے۔
وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشأش وهو ابن أبي الشأثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد الامکان پسند فرماتے تھے دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ استطاع فعل ماضی، اسی طرح طاع جس کی معنی ہے قادر ہونا، کر سکنا، کسی شے کا کسی کے بس میں ہونا، طاقت رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند کرتے تھے؟ فی ترجلہ اپنی کنگھی کرنے میں، وتنعلہ اور جوتا پہننے میں، وطہورہ اور اعضائے وضو کے دھونے میں۔ حدیث میں جو ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، کنگھی کا، جوتے کا اور اعضائے وضو کا، تو ان تین چیزوں کی تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا یہی حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینت کے کاموں کو دائیں طرف سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ اور یہاں پر حد الامکان یا حد الوسیع سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت بائیں طرف سے ابتدا کی لاحق ہو تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بحالت مجبوری ایسا کرنے کی اجازت ہے، لیکن عادت جو ہے وہ دائیں طرف کی ہی رکھنی چاہیے۔ مثلاً کہ اگر دائیں ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے یا کسی عذر کی وجہ سے دایاں ہاتھ نہیں استعمال کیا جا سکتا تو پھر ضرورت کے تحت استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن عادت نہیں بنانی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاوية قال انبأنا هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف کے دو تسمے تھے، و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما و اول من عقد عقدا، ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے جوتے میں بھی دوہرا تسمہ تھا۔ واحداً عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تسمے کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی فرمائی ہے۔ تو دیکھیے پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک جوتے تھے اس میں دو تسمے لگے ہوئے تھے، اور جو درمیان میں تسمہ باندھا جاتا ہے جس کو شراک کہا جاتا ہے تو درمیان والا تسمہ یہ دو تہ والا تھا، یعنی ڈوری پر ڈوری تھی اس میں، جبکہ دوسرا جو اوپر انگلیوں کی طرف تھے وہ دو تسمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جوتے میں موجود تھے۔ یہی طریقہ کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا اور یہی طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر ایک تسمہ بھی کوئی پہنتا ہے تو یہ جائز ہے، ایک تسمے والا جوتا پہننے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ جو حدیث میں دو تسمے کا ذکر ہے تو یہ سنت عادلہ ہے، لیکن اگر اس سنت پر کسی نے عمل نہیں کیا تو اس صورت میں اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اولا تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کیا ہے اسی پر عمل کیا جائے، لیکن اگر اس کی جگہ اگر کسی نے کسی دوسری بات پر عمل کر لیا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے یہ سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تسمے والا جوتا جو پہنا، تو شارحین نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ حضرت عثمان نے
ایک تسمے والا جوتا اس لیے پہنا کہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح کا جوتا پہننا بھی جائز ہے۔ عرف اور رواج کے مطابق وہ جوتے جو ایک مہذب شخص کے لائق ہوتے ہیں اسے بندہ پہن سکتا ہے، یعنی جوتے وہ ہونے چاہیے جو پاؤں کو محفوظ رکھیں، پاؤں کو آرام دیں، چلنے میں آسانی پیدا کریں، اور ایسے ہونے چاہیے جس کو مہذب کہا جا سکے۔ تو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے اس کو اختیار فرمایا کہ 2 تسموں کا ہونا ضروری نہ خیال کر لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایسے عمل کرنے والا بنائے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان عمل کیا کرتے تھے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔